بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. دو ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے علامات قیامت کا بیان ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو علامات قیامت میں، قرب قیامت میں دجال کے فتنے سے ڈرایا اور آگاہ فرمایا۔ اصل میں اگر اس کے مذاکرے اور تذکرے بار بار ہوتے رہیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں وہ دجال کی جتنی سازشیں ہیں اگر وہ یاد رہیں حدیث کے تناظر میں اور حدیث کی روشنی میں، تو خدا نہ خواستہ اگر ہماری زندگی میں وہ آ جاتا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہی دجال ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں بتلایا تھا کہ وہ ایک شخص کو ٹکڑے کرے گا، دو ٹکڑے، اور پھر اسے جوڑے گا اور کہے گا مانتا ہے یا نہیں، تو وہ برملا کہیں گے کہ اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، کیونکہ حدیثیں سامنے ہیں، اس کی علامات سامنے ہیں۔ اس کے ذیل میں یہ بات آپ حضرات کو باور کروانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دنیا ترقی تو کر رہی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا کردار یہود کا ہے، کیونکہ یہودیوں کے یہاں دجال ان کی کتابوں میں ہے کہ وہ ہمارا بادشاہ ہوگا، جب آئے گا تو ساری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی، ہم چھپ کے نہیں رہیں گے۔ یعنی وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ابھی یہودی چھپ کے رہتے ہیں دنیا میں، اسرائیل میں تو کھلے عام ہیں، لیکن باقی ممالک کے اندر مختلف روپ دھار کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دجال کی آمد کے منتظر ہیں، اور اس نے جو جو کرنا ہے اس کی پہلے سے ذہنی طور پر لوگوں کی تیاریاں کروا رہے ہیں۔ جیسے میں نے گزشتہ درس میں بتلایا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے بال ایسے ہوں گے جیسے شاخیں ہوتی ہیں، بکھرے ہوئے۔ تو ابھی ہمیں ایسے ہیئر اسٹائل دکھائے جا رہے ہیں اور اپنانے کا کہا جا رہا ہے، اور لوگ اپنا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کتنے گچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ آ جائے تو لوگوں کو ایک دم حیرانگی نہ ہو کہ یہ کون سا شیطان آ گیا ہے، کیونکہ یہ اگر ہیئر اسٹائل پہلے سے بالوں کے یہ اسٹائل نہ ہو تو اچانک کوئی ایسی شخصیت آئے تو آدمی تو اس سے مرعوب نہیں ہوگا۔ تو یہ پہلے سے ایسا تاکہ یہ برا نہ لگے، جب وہ آئے تو کہیں یار یہ اسٹائل تو چل رہے ہیں دنیا کے اندر۔ ایسی بہت سی چیزیں میں نے بتلایا تھا کہ یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، نام وہ جس چیز کا بھی لے لیں، اور مصیبت ہمارے یہاں یہ ہمارا لبرل طبقہ، اور یہ جب ان سے کوئی بات کی جائے گی تو یار آپ لوگوں کی تو سوچیں ہی ایسی ہیں۔ اب بھائی وہ ترقی کر رہے ہیں اور ان کو دیکھو ہر چیز میں سازش۔ تم نے یہودیت کو پڑھا نہیں ہے نا، اس لیے اگر پڑھا ہوا ہوتا نا تو یہ چلنے والا ٹائر بھی آپ سمجھتے کہ یار اس میں بھی کوئی مسئلہ ہے، پڑھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ بارش برسائے گا دجال، تو آج مصنوعی بارشوں کے تجربے نہیں ہو رہے تاکہ وہ کسی کو اپنے سے مرعوب کرنے کے لیے کہ دیکھو ابھی میں بارش برسا رہا ہوں، اور پیچھے کنٹرول سسٹم سے مصنوعی بارش ہو تو آدمی کو حیران کر دے یار یہ تو خدا ہے بارش برسا رہا ہے۔ آج جادو کے ذریعے کتنی محنتیں ہو رہی ہیں، وہ جادو تسخیر کر لوگوں کے ذہن کو مسخر کرنے کے لیے تاکہ وہ ساری اس کی وہ شعبدہ بازیاں ہوں گی، وہ لگے گا ایسے جیسے ٹکڑے کر دیے اور یہ کر دیا، حقیقت نہیں ہے۔ اور اس کو انسانی، جس کو ہم کہتے ہیں آنکھوں کا دھوکہ، اس کی محنتیں جادو کے ذریعے سے کروائے جا رہے ہیں۔ میجک سینٹر کھلے ہوئے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بنی ہیں، اس کی تفصیل میں گزشتہ درس میں بتلا چکا ہوں، وہ آپ دیکھ لیں۔ آج جو حدیث پڑھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بات فرمائی کہ دجال کا فتنہ کئی جگہوں پر پھیلے گا، لیکن دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکہ میں بیت اللہ کی عظمت کی وجہ سے اور مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وجہ سے۔
یہاں تک کہ یہ مدینہ منورہ کی سرحد پر ایک پہاڑ پر کھڑا ہو کر، مدینے کی حدود سے باہر پہاڑ، اپنے لوگوں سے کہے گا مسجد نبوی کو دیکھ کر، اور کہے گا یہ جو سفید محل ہے نا، یہ احمد کا محل ہے، یہ احمد کا محل ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں ہمارے نبی پر کروڑوں اربوں درود ہوں، کتنے سچے نبی کا پیروکار اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ یہ بات نبی اس وقت فرما رہے ہیں کہ جب کہ مسجد نبوی گارے مٹی کی بنی ہوئی تھی، اور فرمایا وہ کہے گا وہ سفید محل، آج اگر آپ دیکھیں مسجد نبوی کو تصویر میں تو سفید نہیں ہے، اور اس کی روشنائی اور اس کی خوبصورتی، ہم ایک دفعہ جہاز میں مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پہ اتر رہے تھے، تو پورے مدینہ منورہ میں، حالانکہ بہت دور ہے ایئرپورٹ، مسجد نبوی نمایاں نظر آ رہی ہے، ایسی سفید خوبصورت۔ تو اس وقت تو وہ سفید تھی ہی نہیں، اور میرے نبی فرما رہے ہیں وہ دجال کہے گا وہ سفید محل احمد کا محل ہے۔ تو آج وہ صورت آپ دیکھ لیں، مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ بتایا بھی جاتا ہے، واللہ عالم ہو سکتا ہے وہی ہو، کہ یہاں پر وہ دجال آ کے کھڑا ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہے گا۔ اب دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، مکہ میں بیت اللہ کی وجہ سے، اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر حیات ہیں، تو حضور کی برکت سے مدینے میں نہیں آ سکتا، بیت اللہ کی وجہ سے مکہ میں نہیں جا سکتا۔ ایک سوال کرتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ دجال عراق جائے گا، خراسان، پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا حرکتیں کرے گا، کہاں کہاں پھیلے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی حاضر ناظر ہوں تو دجال وہاں آ سکتا ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عراق میں، شام میں، جن جن علاقوں میں دجال کے فتنوں کا ذکر ہے وہاں دجال آئے گا، اور یا اگر حضور وہاں موجود ہوں اور حاضر ناظر ہوں تو دجال وہاں آ سکتا تھا۔ مدینہ منورہ میں ہے نا، وہاں نہیں آ سکتا، لیکن باقی علاقوں میں جو جا رہا ہے تو پتہ چلتے حضور نہیں ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا جب سورج ہر جگہ ہو سکتا ہے تو نبی نہیں ہو سکتے، بھائی سورج کہاں ہے اپنی جگہ، ہر جگہ سورج اپنی جگہ ہے، اس کی روشنی پوری کائنات میں، میرے نبی مدینے میں ہے، رسالت پوری کائنات میں، رسالت کی روشنی پوری کائنات میں، تو یہاں دجال نہیں آ سکتا مدینہ منورہ میں، باقی جگہوں پہ جائے گا، پتہ چلتا ہے وہاں پیغمبر نہیں ہے، اگر ہوں خدا کی قسم دجال وہاں بھی نہیں آ سکتا۔ اب یہ دجالیت کے یہ فتنے جیسا میں نے بتلایا تھا، اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کھوج میں رہتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص ابن سیاد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ شک تھا کہ کہیں یہ تو دجال نہیں ہے، کیونکہ اس کی حرکتیں، باتیں، اس کی ناک، اس کی جسمانی حیت وہ ایسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی کے ساتھ ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر، وہ کہیں بیٹھا ہوا لیٹا ہوا تھا، اپنے پر کپڑا ڈال کے بڑبڑا رہا تھا، تو آپ نے سوچا کہ یہی دجال نہ ہو، ارادہ فرمایا، اس صحابی کو کہا، فرمایا کہ جا کے تم قریب جا کے دیکھو کہ کیا بڑبڑا رہا ہے۔ اس کی ماں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت کے پیچھے دیکھ لیا تو اس نے اس کو ہوشیار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج اس کی ماں اسے ہوشیار نہ کرتی تو آج پتہ چل جاتا کہ یہ دجال ہے یا نہیں ہے۔ تو بہرحال دجال ایک مخصوص شخصیت ہے۔ یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ دجال شخصیت نہیں، ایک قوم کا نام ہے، کوئی ملک ایسا ہوگا، کچھ علاقے جہاں پر ایسے فتنے ہوں گے، یہ علاقے سے علاقے نہیں، دجال ایک مخصوص شخصیت کا نام ہے۔ اچھا، ایک روایت ابو نعیم کی عجیب روایت ہے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دجال کی آنے سے پہلے یہ دنیا کی آبادی کم ہو جائے گی، دنیا کی آبادی کم ہوگی۔ اور آپ اگر دیکھیں اس وقت موجودہ صورتحال میں کوشش یہی ہو رہی ہے یہود کی طرف سے کہ دنیا کی آبادی کو کم کیا جائے، مختلف علاقوں میں جنگیں کروا رہے ہیں اور
کس کس نام پر وہ جنگیں، پیچھے سارا کام یہودیت کر رہی ہے، اور اس کا بہترین جو پارٹنر ہے وہ شیعہ ہے۔ کس طریقے سے ان کی پالیسی، خارجہ پالیسی ایسی ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ ساری دنیا کے مسلمان ممالک کو اس ایران نے ڈسٹرب کیا ہوا ہے، لیکن وہ اسلام کا ہیرو بن کے رہ رہا ہے۔ سعودیہ میں اس نے حالات خراب کیے ہوئے ہیں، پیچھے وہ ہے، پیچھے سارا تعاون اسرائیل کا ہے، سارا تعاون خمینی کے ساتھ جو جنگی یہ جو صدام کے ساتھ ایران کی جنگ تھی، تمام اس کو اسلحہ اسرائیل نے دیا، اور یہ بات تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہو، تو اس کو خود بھی ایکسپٹ کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ تم ایک طرف کہتے ہو کہ ہم بڑے دشمن ہیں اور دوسری طرف تمہارے سپورٹ بھی اتنی ہے کہ سارا اسلحہ تمہیں وہ دے رہے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع نکل جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اب یہ دنیا کی آبادیاں کم کی جا رہی ہیں، اس کے لیے پہلے تو بہت ساری پالیسیاں بنائی گئیں، غذائیں ہمیں ایسی کھلائی جا رہی ہیں جس میں سارے کیمیکلز ہیں، قدرتی چیزیں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہارٹ پیشنٹ ہیں، کینسر کے مرض ہیں، اتنی اموات روزانہ کی آپ شرح دیکھیں، جبکہ پہلے دنیا میں اتنی اموات اتنی تیزی سے نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر اس کے بعد کوشش یہ ہوئی، کیونکہ ہمارا یہ میڈیکل سسٹم بھی سارا وہیں سے ہے، یہ تو ہم لکیر کے فقیر ہیں، انہوں نے جو ہمارے آقاؤں نے کہہ دیا بس وہی صحیح ہے، ہماری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، خالی قصور مولویوں کا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں جو فارمولہ کسی دوائی کا وہاں سے ملتا ہے تو تم اسی کو ایکسپٹ کر کے آگے دیتے ہو۔ آپ نے خود تو کوئی پاکستان کی کسی جگہ پہ کوئی دوائی نہیں بنائی، کوئی ایسا فارمولہ، وہاں سے ایک چیز کا فارمولہ ملا ہے، بس اسی کو لے کر بھائی یہی ہے۔ اب اس فارمولے میں انہوں نے کیا رکھا ہے وہ تو تمہیں اس کی حقیقت کا تو نہیں پتا نا۔ چنانچہ اب آپ دیکھیں کہ جس جگہ آپ جائیں، یہ ڈیلیوری کیس نارمل بہت کم ہو رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے، ڈرایا جاتا ہے، کیونکہ میڈیکل سسٹم سارا وہاں ہے کہ جی آپریشن کیا جاؤ، اتنا ایمرجنسی مچائی جاتی ہے۔ بھائی ایسی کنڈیشن ہے کہ اگر آپ نے دیکھیں جی رسک نہیں لیں گے ہم نارمل کا، اگر یوں نہ ہوا تو ہمارا کوئی گارنٹی نہیں، کہ آدمی مجبور ہوتا ہے، یار بیگم ہے بڑی مشکل سے تو ایک ملی ہے، وہ بھی مر گئی تو پھر کیا کریں گے؟ تو اب وہ کہتا ہے یار چلو آپریشن سے ہی کر دو۔ آپریشن آپریشن آپریشن، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کی آبادی میں کیوں فرق پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپریشن والی عورت 3 سے 4 بچوں سے زیادہ جن نہیں سکتی ہے، بس آگے پھر ڈاکٹر کہتے ہیں اب جناب ٹانکے کی جگہ نہیں ہے، اور پھر اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ جی اصل میں غذائیں ہماری ایسی ہیں اس لیے بچے نارمل نہیں ہو رہے، ہماری غذائیں ٹھیک ہے، غذائیں ایسی ہیں، تو یہی غذائیں تو جانور بھی کھا رہے ہیں، ان کے نارمل بچے کیوں پیدا نہیں ہو رہے؟ بھائی ہم نے جو آم کھایا، ہم نے جو پھل کھایا، اس کے چھلکے بکریاں بھی کھا رہی ہیں، گائے بھی کھا رہی ہیں، تو پہلے زمانے میں اگر کیمیکل شدہ یہ چیزیں نہیں تھیں اور وہی بھوسی ٹکڑے اور جو روٹی کے وہی جانور کھا رہے ہیں اور وہی ہم کھا رہے ہیں، ہمارے یہاں بچے آپریشن سے ہو رہے ہیں، جانوروں کے یہاں بچے نارمل کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر یہ مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ نا کہ پھر وہاں پر بھی اثرات ہوتے، کیونکہ جو غذائیں پہلے اگر ہمیں اچھی مل رہی تھی تو نارمل ہو رہے تھے، تو وہی ہماری بچی ہوئی غذائیں جانوروں کا غذا بنتی ہے۔ اب اگر ہماری غذائیں ایسی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اور اس کا بہانہ بنا رہے ہیں اور وہی تو جانور بھی کھا رہے ہیں، ان کے ہاں تو آج کل نارمل بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی ڈاکٹر نے بکری کو آپریشن لکھ کے دیا ہو ایمرجنسی، ورنہ یہ بکری مر جائے گی؟ یا کتے ہیں، کتی ہے، وہ کتنے بچے جن رہی ہے روزانہ، ہر 6 مہینے بعد ایک لائن لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ، اور دوسرا جو سب سے بڑا طریقہ جو موجودہ دور میں متعارف ہو چکا ہے، وہ بل گیٹ نے جو اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم دنیا کی 7 ارب آبادی کو ویکسین کے ذریعے سے 1 ارب آبادی پر لائیں گے۔ یہ آن دی ریکارڈ یہ چیز سوشل میڈیا پر موجود ہے، جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور بل گیٹس اس وقت دنیا کے ممالک اس سے قرضے لے رہے ہیں، اس کے پیچھے اسرائیل اور ان کی جو ہمنوا طاقتیں ہیں ان کی سپورٹ ہے
اور کس طریقے سے اور انداز میں وہ یہ سلسلے لے کے چلے. پہلے اس وبا کو پھیلایا، پھر اس کے خلاف جناب مہم چلائیں، اتنا خوف میں مبتلا کروایا، دنیا کے اندر جو ہے وہ نظام کاروبار کا ٹھپ کیا، اور اس کے بعد اتنا ڈرا کے پہلے کہا جی گرمیوں میں یہ کرونا ختم ہو جاتا ہے. اب گرمی کتنی ہے لیکن کہتے نہیں ویکسین کے بغیر نہیں ہوگا. پہلے اس میں شرط یہ لگائی کہ جی صرف 65 سال کے مرد اور خواتین حضرات کو یہ ویکسین لگے گی. ایک تجربہ بابوں پہ کیا، کہا کہ وہ تو آ نہیں رہے اتنے، اور عورتیں تو ویسے بھی نہیں آ رہی کیونکہ 65 سال کی قید لگائی تھی، تو کوئی عورت 65 سال کی ہوتی نہیں ہے، تو کہتی میں ابھی 40 سال کی لڑکی ہوں. تو پریشان ہو گئے ہوں گے یار یہ 65 سال والی قید ہٹاؤ، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکو. چنانچہ ہم نے پہلے کہا تھا دیکھنا یہ ایک وقت آئے گا، ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بوڑھے ہیں 50 سال سے زیادہ افراد، ان کے اندر جو ہے قوت مدافعت نہیں ہے، لیکن آگے یہ قوت مدافعت نوجوانوں میں بھی نہیں ہوگی. یہ کہیں گے تم میں بھی نہیں ہے، تم بھی اب لگواؤ. ایک بات پہلے ذہن نشین کر لیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے یار یہ مولوی لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ پتہ نہیں ہر چیزوں میں ان کو یہود کی سازش اور یہ چیزیں، بابا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اینٹی ماسک تنظیمیں، اینٹی ماسک ویکسین، آپ انہیں سرچ کر لیں اینٹی ماسک تنظیموں کے بارے میں یا اینٹی جو ہے ویکسین تنظیموں کے بارے میں. مولوی نہیں، یورپ کا لبرل طبقہ اس وقت ویکسین کے خلاف مہم چلا رہا ہے، ماسک کے خلاف مہم چلا رہا ہے کہ اس ماسک کے اندر ہزاروں جراثیم ہیں، وہ تو اور ہمارے لیے مسئلے بن رہے ہیں. اس ویکسین میں کیا کیا خرابیاں ہیں، مولویوں نے تو ابھی تک اس کو اتنا چھیڑا بھی نہیں ہے، ناگن چرنگی کے علاوہ والے کسی نے. باقی اینٹی ماسک اور اینٹی ویکسین یہ تنظیمیں یہ یورپ میں چل رہی ہیں، سکھوں میں چل رہی ہیں، خود امریکہ میں چل رہی ہیں، خود وہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں لگوائیں گے زبردستی. تو بھائی یہ مسئلہ مولویوں والا تو نہیں ہے، انہی کو دیکھ لو جن کو ہم نباؤ. تو چنانچہ پیچھے خاص ذہن دجالیت کا وہ کار فرما ہے جس پر یہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور اب مجبور ہو گئے. اب جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بند کر دی، جب تک ویکسین نہیں لگاؤ گے تو اس وقت جو ہے نا آپ کو کیا کہتے ہیں تنخواہ نہیں ملے گی. آگے ایسا سسٹم بنا لیں گے کہ جناب آپ کی سم بلاک ہو جائے گی جب تک آپ کے شناختی کارڈ بلاک ہے، جب تک آپ ویکسین نہ لگائیں. آپ سے دنیا کو بہت خطرہ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. اب اس میں جو سائیڈ افیکٹ آ رہے ہیں، اس کے جو مضر اثرات اور نقصانات آ رہے ہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اس کی سینکڑوں ویڈیوز ہیں، اور میں آپ کو اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں یہود اپنے یہودی بندے کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے. یہودی یہ ویکسین نہیں لگا رہے، انہیں اوپر سے دکھایا جا رہا ہے. کل آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ کسی نے چھت سے بنائی ہے. ایک یہودی آ کے بیٹھتا ہے، ان کی خاص ٹوپی ہوتی ہے نا، وہ ہلاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کوڈ کہ میں یہودی ہوں. اور وہ ڈاکٹر ادھر ادھر دیکھتا ہے اور یوں اس کی آستین کو نیچے کر کے اس کے کالر کے اوپر مار دیتا ہے ویکسین کو، اور یوں خالی کر کہتا ہے بس جاؤ آپ کو ویکسین لگا دی، کیونکہ کیمرے تو لگے ہوئے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب کو خطرہ ہے کرونا سے، ان کو کیوں نہیں ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ 99% سے زیادہ لوگ دنیا میں کرونا کی وبا کے باوجود زندہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ دھڑا دھڑ لاشیں گر رہی ہیں. آپ کو اتنی فکر اس کے متعلق 2 سالوں کے اندر کیسے ہو گئی؟ اور پیچھے جو اس کا جو بیان ہے کہ ہم دنیا کی 7 ارب آبادی کو 1 ارب پر اس ویکسین، یہ ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ اس کو اتنا ہلکا لے رہے ہو؟ اپنی عوام کے اتنے بڑے دشمن ہو. ہمارے ملک کی تو اپنی کوئی پالیسی بھی نہیں ہے نا، ہماری پالیسیاں تو باہر کی بنتی ہیں. یہ تو کوئی مسیحا ہے جو مسلمانوں کا درد دل رکھے، ان کو کہے بھائی تمہاری یہ پالیسی ہے، تم اپنی پالیسیاں اپنے پاس رکھو. ہماری جو پالیسیاں صحت کے بارے میں ہمارے نبی نے بتائی ہیں، ہم اسے فالو کریں گے اور اسے دنیا میں نافذ کریں گے. میرے نبی سے زیادہ حکمت و دانا کون، حکیم اور دانا کون ہو سکتا ہے؟
اب یہ سلسلہ ہو رہا ہے. میں ایک سوال ان سے پوچھتا ہوں, آپ اس سے اندازہ کریں کہ اس وقت موڈرنا نام کی کمپنی یہ ویکسین بنا رہی ہے, اور اس سے پہلے اس کمپنی نے کبھی کوئی انجیکشن تیار نہیں کیا. یہ تجرباتی مراحل سے ہمیں گزارا جا رہا ہے. کہتے ہیں ابھی تجرباتی مراحل ہے, اور یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اگر کسی علاقے میں تجرباتی مراحل کسی دوائی یا انجیکشن کے ذریعے, تو پہلے چند افراد کو لگایا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے کہ یار 1 سال 1.5 سال میں دیکھیں کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے, اس کا کوئی نقصان مضر اثرات تو نہیں ہے تو پھر تم نے ایک ہی لاٹھی سے سب کو ایک ساتھ ہانکنا شروع کر دیا. حالانکہ ابھی خود کہتے ہیں یہ تجرباتی مراحل سے ہم گزر رہے ہیں. بھائی تجرباتی مراحل سے اگر گزارنا ہے نا, یہ جتنے بھی لبرل اور جو سیاستدان ہیں آپ پہلے ان پہ تجربہ کریں. یہ بچ گئے تو ہم لگا لیں گے, اور یہ مر گئے تو کم از کم دنیا تو بچ جائے گی نا, کوئی فائدہ تو ہوگا. اس لیے ان پر تجربے کرو. ہمیشہ کوئی بھی انجیکشن یا دوائی کا تجربہ پہلے کسی جانور پہ ہوتا ہے. آج کل تمہارا میڈیکل کا یہ اصول تھا, ادھر آ کر تم نے ڈائریکٹ شروع اور اتنی سختیاں شروع کر دی. اور سب سے پہلے mRNA ٹیکنالوجی اس ویکسین کے اندر استعمال کی جا رہی ہے, اور آج تک کسی انجیکشن میں یہ ٹیکنالوجی استعمال نہیں ہوئی. یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے, ایک سوال ہے میرا, میں کسی پہ زبردستی نہیں کرتا, میری اپنی ایک رائے میں وہ رکھ رہا ہوں کہ یہ ویکسین اگر میں نے لگوا لی تو میرا سوال یہ ہے کہ اب میں بغیر ماسک کے گھوم سکتا ہوں؟ نہیں, ماسک تو پھر بھی لگانا ہے. تو میں نے چھولے بیچنے کے لیے انجیکشن لگوانا ہے کیا؟ بھائی یہ ویکسین میں نے لگا لی, اس کے بعد میں بغیر ماسک کے رہ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں, ماسک تو پھر بھی لگانا ہے. اچھا تو پھر فائدہ؟ اچھا یہ اگر ویکسین میں نے لگا لی تو اس کے بعد بغیر سوشل ڈسٹینس کے, بغیر سماجی فاصلے کے میں عوام میں رہ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں, آپ نہیں رہ سکتے. اچھا کوئی حکومتی میٹنگز ہوں, VIP میٹنگز ہوں, ریسٹورنٹ میں, ہالوں میں بغیر ماسک کے جا سکتا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں, پھر بھی نہیں جا سکتے. اچھا میں اپنے والدین, دوست, احباب سے گلے لگ سکتا ہوں؟ میں نے تو ویکسین لگا لی ہے نا. کہتے ہیں نہیں, آپ ابھی ان سے گلے نہیں مل سکتے. تو یہ کس لیے لگوا رہے ہو؟ پھر یہ مجھے بتائیں کہ اگر یہ میں ویکسین لگا لوں تو آپ اس کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے؟ کہتے نہیں, گارنٹی تو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ابھی یہ تجرباتی مراحل سے گزر رہا ہے سلسلہ. اچھا دوسری بات, ایک سوال یہ ویکسین میں نے لگوا لی تو یہ کتنے سال تک کارآمد رہے گی؟ یہ لائف ٹائم کے لیے ہے یا سال بعد مجھے پھر لگانی پڑے گی, 2 سال بعد پھر؟ کتنے, یہ تو ہم ابھی نہیں بتا سکتے کہ یہ لائف ٹائم کے لیے ہے یا ابھی کچھ عرصے بعد پھر ہو سکتا ہے آپ کو. تو پھر میرا سوال یہ ہوگا کہ یہ مجھے بتائیں کہ اگر ویکسین میں نے لگوا لی, مثال کے طور پہ خدا نخواستہ اس کا کوئی مضر اثرات ہوئے, جیسے رپورٹس آ رہی ہیں خون کے لوتھڑے بن گئے یا میری جان چلی گئی, اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے اگر کینسر ہوتا ہے, ایڈز ہوتا ہے یا میں مر جاتا ہوں, تو یہ کمپنیاں میرے گھر والوں کو معاوضہ دیں گی یا نہیں دیں گی؟ بھائی ذمہ دار تو وہ ہے نا, میں نے ان کی انجیکشن لگوایا ہے. کہ نہیں, معاوضہ تو نہیں دیں گے, بلکہ تمہارے جیب میں پیسے جو ہوں گے ہم وہ بھی میت والے دن نکال لیں گے. تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ پھر اس کا فائدہ کیا ہے. اور اچھا پھر ایک سوال یہ کہ یہ ویکسین لگانے کے بعد میرے اندر قوت مدافعت آ جائے گی؟ میرے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ میرا جسم اینٹی جراثیم بن جائے اور کسی بھی قسم کے کوئی جراثیم مجھ پر اثر نہ کرے؟ کیونکہ قوت مدافعت کہتے ہیں نا, پہلے شروع میں یہ کہا تھا قوت مدافعت جس میں زیادہ ہے اسے کرونا اٹیک نہیں کر رہا, اور جس میں نہیں ہے اسے اٹیک کر رہا ہے. تو میرے اندر قوت مدافعت آ جائے گی, کیونکہ ویکسین کا تو یہ مطلب ہے نا کہ قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی, آپ اس سے لڑ سکیں گے.
تو کہ اس کا بھی ہم ابھی جو ہے وہ حتمی تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر قوت مدافعت ہے تو پھر تو مجھے کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی نا، کیونکہ وہ تو ہر جراثیم کے خلاف میرے اندر قوت مدافعت آ گئی۔ آپ کو اگر انسانیت کی اتنی فکر ہے نا، آپ بجائے اس کے اپنی عوام کو زبردستی ورزش کا کہتے ہیں، آج صبح ورزش میں جو نظر نہیں آئے گا اس کے گھر چھاپا ماریں گے، کیونکہ آپ خود اس کو تسلیم کرتے ہیں جو یقینی چیزیں قوت مدافعت پیدا کرتی ہیں، وہ ورزش ہے، وہ بہترین غذائیں۔ ابھی تک تو تم نے اپنے ملک کے اندر ڈبوں والے دودھ بند نہیں کیے جس میں کتنے کیمیکل ہیں، ابھی تک تو تم نے ملاوٹ والے دودھ اور ملاوٹ والی چیزیں بند نہیں کی جس میں کتنے کیمیکلز ہیں جو قوت مدافعت اندر سے ختم کر رہے ہیں۔ اس چیز کی فکر ابھی تک آپ نہیں کی، آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹھوکنے لگے ہوئے سب کو انجیکشن، اور اس کے بعد کے کیا حالات ہو کچھ نہیں پتا۔ یاد رکھیں یہ قیامت سے پہلے دنیا کی آبادی کم ہو جائے گی، اور وہ کم ہونے کی کیا کیا صورتیں وہ میں نے کچھ آپ کو بتلائیں، جنگوں کے ذریعے، فلاں چیزوں کے ذریعے، بچوں کی پیدائش آپریشنوں کے ذریعے تاکہ عورتیں زیادہ بچے نہ جن سکیں، اور جناب اب جو سب سے بڑا ہتھیار ان کے پاس جو ہے وہ آیا ہے وہ یہ، اب اس میں پتہ ہے غیر یقینی کیفیت کیوں بھی پیدا ہوئی کہ شروع میں جب یہ ویکسین آئی تھی تو آپ کی وزیر جو وہ عورت تھی صحت کی، اس کا بیان آیا تھا کہ ہم کسی پہ زبردستی تھوڑی کریں گے، اور پھر دوسرا یہ کہ ممکن ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں، اس کے مضر اثرات ہوں، پہلے ڈرایا، اور جب اوپر سے ڈنڈا آیا نا خبردار لگوانی ہے، یس سر بالکل آپ کی بات تو ہم مانتے ہیں، آپ جو کہیں ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں، آپ نے کہا ہمیں اڈے تو تمہارے مسلمانوں کو ماریں گے، ہم نے تمہیں اڈے دیے، تم یہاں سے جہاز اڑا کر مسلمانوں کی مسجدوں کو مار رہے تھے۔ حضرت سر ہم آپ کے 9 سر تو ہے ہی نہیں، ہم تو بس یس سر والے لوگ ہیں، آپ کے خلاف کوئی کچھ کریں گے۔ وہ جو ان کے اصل میں پیٹ بھر رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے حکومتوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، منہ بھرے جا رہے ہیں، اور ان سے اس ٹائم جو کام کرواؤ اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ ذات ان کو دین کا پتہ نہیں، مسلمانوں کا پتہ نہیں، مسلمانوں کے حالات کا پتہ نہیں، مسلمانوں کی زندگی کا کوئی ان کو خیال نہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں یہ مستقبل میں اس طرح کی زبردستی کروائی جا رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اب ہو سکتا ہے ایسی زبردستی ہو کہ ہم مجبور ہو جائیں، سم بلاک کر دی جائے، شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے۔ میں آپ کو ایک حل بتا رہا ہوں، ممکن بہتر یہ ہے حتی الوسع بچنے کی کوشش کریں، حتی الوسع کچھ سال تو بچے نا یار، ویسے بھی خبریں آ رہی ہے 2 سال پہ لوگ مر رہے ہیں، 2 سال بعد مر جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نرس کسی کو انجیکشن لگا رہی تھی، اس نے کہا میڈم میں 2 سال بعد مروں گا تو نہیں، تو نرس نے کہا جب سارے ہی مر جائیں گے تو تو نے اکیلے رہ کے کرنا کیا ہے دنیا میں، کیا مکھیاں مارنی ہے کیا ہے، بس تو بھی مر جانا۔ تو وہ کسی نے مذاق ہمارے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی تصویر کے ساتھ بھی لگایا ہوا ہے نا، کہ وہ کہتا ہے نوکریاں ہی نوکریاں ہیں سائیں، 2 سال بعد سب مر بن جائیں انشاءاللہ، پھر نوکریاں ہی نوکریاں نوجوانوں کو، کیونکہ بچوں کو تو ابھی ویکسین نہیں لگ رہی نا، جب یہ جوان ہوں گے تو پھر ان کی نوکریاں ہی، اور جو بڑے والے ہیں وہ تو انا للہ ہو چکے ہوں گے، پتہ نہیں ہوں گے کیا۔ تو بہرحال یہ تو ایک مذاق میں کر رہا تھا، لیکن یہ غیر یقینی چیز ہے، اور حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اس کو چھوڑ دو، جو شک میں نہ ڈالے اس طرف ہو جاؤ۔ ایک چیز شک میں آ گئی، اب دیکھیں اگر کوئی آپ میں سے مجبور ہوتا ہے، میری رائے یہ ہے کہ خود خوشی سے نہ لگوائیں، اگر مجبور ہو جاتے ہیں تو 2 کام آپ کر لیں، ویکسین لگ گئی تو لگوانے سے پہلے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو 3 بار پڑھ لیں۔ اور دوسرا عمل میرے نبی نے حجامے کا بتایا ہے، پچنے حجامہ لگانا، اور جب حجامہ جیسے ہی آپ کو کہیں ویکسین لگے فوراً آپ اس جگہ پر حجامہ لگوا لیں، کپنگ جسے کہتے ہیں، تو جتنے مضر اثرات ہوتے ہیں خون میں اللہ حجامے کی سنت کی برکت سے اسے نکال دیتے ہیں۔ اور میرے نبی
ہجامہ اسلامی تاریخ کی 17، 19 اور 21 کو لگاتے تھے۔ آج تمہاری میڈیکل کہتی ہے کہ چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخوں میں جو خون کے اندر جتنی مفسدات اور فاسد مادے ہوتے ہیں وہ خون کے اوپر آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہجامہ لگانے سے وہ سارے فاسد مادے نکل جاتے ہیں۔ تو مستقل اس کا ہجامہ لگوائیں، کپنگ کروائیں، پچنے لگوائیں، یہ تینوں نام ہیں اس کے۔ تو انشاءاللہ آپ کے کم از کم یہ جو ویکسین کے مضر اثرات ہوں گے، امید ہے اللہ ہجامے کی سنت کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائیں گے۔ حتی الوسع تو بچیں نہیں تو پھر اس طریقے سے کر لیں۔ بہرحال اللہ رب العزت ہمیں دجال اور دجالیت کے فتنے سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ میں چونکہ جنازے میں پہنچنا ہے اس لیے آج اتنا مختصر ہی میں آپ حضرات کے سامنے بات کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔